الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. محترم سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آج مبارک مہینہ رجب شروع ہو چکا ہے. اس کی پہلی تاریخ 1442 ہجری 14 فروری 2021 یوم الاحد شنبہ سنڈے اتوار. پارہ پہلا ہے الف لام میم سورۃ البقرہ دوسری سورہ اس کی آیت نمبر 26. اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا ان مثالوں کے ذریعے سے بہتوں کو گمراہی ملتی ہے بہتوں کو ہدایت. اس پر میں نے چند ایک باتیں پچھلے آڈیو میں کہی تھیں. یہاں پر تفسیر روح البیان اس کے صفحہ نمبر 89 پر بڑی پیاری باتیں لکھی ہوئی ہیں. اسی آیت کے تحت ضروری سمجھتا ہوں کہ وہ بھی آپ کے گوش گزار کر دوں. حضرت خاتمۃ المفسرین اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آیت کے تحت لکھتے ہیں کہ جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ تو اپنے نور ایمان سے فوراً سمجھ جاتے ہیں کہ یہ جو مثالیں ہیں اس میں مثالوں کی صورت میں کافی حقائق اور کافی بہترین معانی موجود ہیں. وہ اس میں اور تلاش کرتے ہیں ان کا ایمان اور بڑھتا ہے. لیکن یہ جو کفار ہیں یہ اپنی ہٹ دھرمی اپنی کفر کی تاریکیوں کی بنا پر اندھیروں کی بنا پر ان مثالوں کا انکار کرتے ہیں. تو یہ انکار جو ہے ان کے اندر اور ان کے اوپر پردوں پر پردے ڈالتے چلے جاتا ہے. ان کا کفر اور بڑھتا ہی چلا جاتا ہے اور پھر وہ بے وقوفیاں کرتے ہیں اور جھوٹے بہانے تلاش کرتے ہیں کہ اللہ کا اس سے کیا مقصد ہے کیا ارادہ ہے ان مثالوں کے بیان کرنے سے. تو اللہ عز و جل نے جواب دیا یضل بہ کثیرا. آپ فرماتے ہیں کہ یضل بہ کثیرا کے بعد لکھتے ہیں ممن اخطأہ الرشاش النور فی بدء الخلق کما قال علیہ السلام. آپ کہتے ہیں کہ یہ گمراہی کنہیں ملتی ہے کن کے مقدر میں. کہتے ہیں یہ گمراہی انہیں ملی جو نور کے چھڑکاؤ سے بچ گئے تھے. نور کی جو بارش ہوئی تھی جو نور چھڑکا گیا تھا جو اس نور کے پہنچنے سے جو بچ گئے تھے جنہیں وہ نور کا چھڑکاؤ نہیں پہنچا یہ گمراہی ان کے نصیب میں. اس کے آگے آپ حدیث پاک نقل فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے ان اللہ خلق الخلق فی ظلمت. جو مخلوق جو بنائی گئی تمام مخلوقات اللہ عز و جل نے یہ اندھیرے میں بنائی تاریکیوں میں بنی. تمام مخلوق اندھیروں میں تھی. پھر فرمایا ثم رش علیہم من نورہ اپنے نور سے اس تمام مخلوق پر چھڑکاؤ فرمایا اللہ عز و جل نے. وہ بارش فرمائی شبنم کے قطروں کی طرح سے اللہ عز و جل کے نور سے چھڑکاؤ ہوا تمام مخلوق پر. تو آپ ارشاد فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک فمن اصابہ ذلک النور فقد اہتدی ومن اخطأ فقد ضل. جس کو اس نور سے حصہ مل گیا جس کو اس نور کے چھڑکاؤ کا ایک قطرہ بھی نصیب ہو گیا ذرا سے بھی اس نور سے کچھ حاصل ہو گیا تو اس نور کی برکت سے وہ ہدایت پا گیا. اور جو
اس چھڑکاؤ سے، اس بارش سے محروم رہ گئے، وہ گمراہ ہو گئے. یعنی یہ فیصلے وہیں پر ہو گئے تھے. اللہ عز و جل اپنے علم حقیقی، علم کامل سے جانتا تھا کہ یہ کون ایمان لے آئیں گے، کون گمراہی پر چلیں گے، کون کفر اور عناد پر کھڑے رہیں گے. عقل سب کو عطا کی، لیکن ایمان والوں نے اپنی عقلوں کو اللہ کی معرفت حاصل کرنے میں، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنے میں استعمال کیا، اور کفار و مشرکین و منافقین نے اسی عقل کو اللہ عز و جل کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے استعمال کیا، اس کے خلاف کھڑے ہو گئے. تو یہ نور کے چھڑکاؤ سے یہ محروم رہ گئے تھے، تو ان کے نصیب میں یہ گمراہی آ گئی. اس حدیث پاک کے بعد آپ لکھتے ہیں فمن اخطأ ذلك النور فی عالم الارواح فقد اخطأ نور الایمان. سبحان اللہ. جس نے اس عالم ارواح میں جو بھی اس نور کے پہنچنے سے بچ گیا، جسے نہیں پہنچا، جو محروم رہ گیا، وہ وہاں پر نور کے قطروں سے، نور کے چھینٹوں سے محروم رہا، وہ دنیا میں ایمان سے محروم رہے گا. اللہ اکبر. اللہ ہمیں اس نور کے چھڑکاؤ کو حاصل کرنے والوں میں رکھے، ایمان والوں میں رکھے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جو اس نور سے رہ گیا، محروم رہا، وہ دنیا میں ایمان سے محروم رہے گا. اور جو ایمان سے محروم رہ گیا فقد اخطأ نور القرآن، اسے قرآن کا نور بھی حاصل نہیں ہو سکے گا. فلا یہتدی، تو وہ ہدایت پا ہی نہیں سکتا. وہی اللہ تعالی نے فرمایا یضل بھی کثیرا ویہدی بھی کثیرا. یضل بھی کثیرا، یضل بھی وہاں پر تمہارے نصیب میں نہیں رہا. تم اس نور کے چھڑکاؤ سے محروم رہے، تم ایمان سے محروم رہے. جب ایمان سے محروم تو قرآن کا نور بھی کہاں سے حاصل ہوگا؟ بالکل نہیں، کبھی نہیں. اور جب قرآن کا نور حاصل نہیں ہوا تو قرآن سے ہدایت کیا حاصل ہوگی؟ تمہیں تو گمراہی کے سوا اور کچھ نہیں ملنا، تم تو اس سے گمراہی ڈھونڈتے رہو گے. اور جو اس نور کے چھڑکاؤ سے جنہیں حصہ نصیب ہو گیا اس عالم ارواح میں، جسے اس نور کے چھڑکاؤ سے حصہ نصیب ہوا، فرماتے ہیں فقد ومن اصابہ نور الایمان فقد اصابہ نور القرآن. سبحان اللہ. جسے وہاں پر اس چھڑکاؤ سے حصہ ملا، اسے نور ایمان بھی ملا، اور جسے نور ایمان ملا اسے نور قرآن بھی ملا، اور جسے نور قرآن ملا فہوا من قال، جس کے بارے میں اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا فہوا ممن قال. اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ جنہیں وہاں پر حصہ مل گیا تھا، انہیں وہیں پر نور سے حصہ ملا، تو پھر انہیں ایمان بھی ملا، قرآن بھی ملا. اور قرآن ملنے کی بنا پر، قرآن کو سمجھنے کی بنا پر، وہ کن میں سے ہو گئے؟ یہدی بہ کثیرا، وہ ان میں سے ہو گئے جنہیں اللہ عز و جل ان مثالوں کے ذریعے سے ہدایت عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ وہیں پر مقدر بن گیا تھا. اللہ عز و جل ہمیں اچھے مقدر والوں میں کرے، ایمان والوں میں شامل فرمایا پروردگار. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. تو فرماتے ہیں کہ یہ جو کئیوں کو گمراہی نصیب ہوئی، کئیوں کو ہدایت ملی، تو فرماتے کہ قرآن ہے ہی ویسی چیز کہ یہ کسی کے لیے شفا ہے تو کسی کے لیے شقاوت ہے، کسی کے لیے رحمت ہے تو کسی کے لیے اسی قرآن سے عذاب کی بھی بشارتیں موجود ہیں. کیوں؟ کیونکہ فرمائیے قرآن جو ہے یہ اللہ عز و جل کا کلام ہے، اس کی صفت ہے، اور اللہ عز و جل کی صفت میں رحمت بھی ہے، قہر بھی ہے. اللہ عز و جل کی رحمت میں جہاں پر رحمانی موجود ہے وہیں پر جبار بھی ہے پروردگار.
تو جو جس کا نصیب ہے، جو اس سے جو حاصل کرنا چاہے، تو اللہ عز و جل اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے، اپنے لطف سے جو سچے ہیں، جو ایمان والے ہیں، انہیں ہدایت عطا فرماتا ہے، اور جو گمراہ ہیں اللہ عز و جل انہیں اور گمراہی دیتا ہے، وہ اپنی اسی قرآن سے وہ اور گمراہی میں پھنستے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ بڑی ہی پیاری مجھے یہ عبارتیں بڑی دل کو چھونے والی لگی، تو میں نے سوچا آپ لوگوں کی خدمت میں بھی پیش کر دوں کہ ہدایت کے فیصلے، گمراہی کے فیصلے اللہ عز و جل وہی کر چکا ہے۔ ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے، ہمیشہ دعا کرتے رہنا چاہیے، لرزتے رہنا چاہیے، پتہ نہیں عالم ارواح میں ہمیں وہ چھینٹے ملے تھے یا نہیں۔ آج تو ہم مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے مسلمان ہیں، پتہ نہیں حقیقت میں ہم خاتمہ ہمارا کیسا ہوگا۔ آج ماحول دیکھ رہے ہیں نا کیا کیا ہو رہا ہے، کیسے کیسے بڑے بڑے گمراہ ہو رہے ہیں، یا تو مسلمان بن کر ہی مسلمانوں کے نام سے ایمان کے خلاف کام کر رہے ہیں اور باطل فرقوں میں مل جا رہے ہیں، یا غیر مذہبوں کے ساتھ کہیں پر کسی کی شادی کسی غیر مسلم کے ساتھ ہو رہی ہے، کہیں پر کوئی بڑا بہت ہی ایمان کو سنبھالنا بہت مشکل ہے۔ پتہ نہیں یہ وہاں پر ہمارا کیا حال تھا، ہم اس نور کو حاصل کرنے والوں میں تھے یا نہیں تھے۔ اللہ ہمیں اس نور ایمان سے ہمیشہ فیض یاب فرمائے، ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمائے۔ یہ سب سے بڑی دولت ہے، ایمان گیا تو پھر کسی کام کی نہیں۔ اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ کروڑوں خربوں اربوں روپے پڑے رہیں، اگر ایمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ ایمان کے ساتھ جو گیا وہ سمجھ لو جیت گیا، اور یہ دنیا کی واہ واہی کے لیے، دنیا کے حصول کے لیے اگر ایمان کو خراب کر بیٹھے، ایمان گوا بیٹھے، تو پھر کچھ حاصل ہونا نہیں۔ اتنا برا دور چل رہا ہے، اللہ ہمارے حال پر رحم کرے، ہمارے ایمان کی حفاظت کرے۔ کرنا یہ چاہیے کہ یہ میں نے میرے دعوت اسلامی کے کسی بیان میں سنا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ یہ ایمان حضور کا دیا ہوا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو انہی کے حوالے کر دیجیے کہ یا رسول اللہ آپ نے دیا ہے، آپ کے صدقے میں ایمان ملا، یا آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، آقا میرے ایمان کی حفاظت فرمائیے، مجھے ایمان کے ساتھ ہی موت نصیب ہو، ایسی دعا کیجیے۔ تو یہ اپنا ایمان سرکار کی بارگاہ میں پیش کر دیجیے، بزرگوں کی بارگاہ میں دعائیں کیجیے کہ ہمارے دعا اللہ سے کیجیے، ان کی بارگاہ میں عرض کیجیے کہ اللہ کے پیاروں آپ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائیے، ایمان کے ساتھ ہماری موت ہو، ایسا ہو۔ اللہ ہمیں ایمان کے ساتھ موت نصیب فرمائے، ایمان والا بنا کر اس دنیا سے اٹھائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب اس کے بعد اس آیت کا جو آخری حصہ ہے وہ انشاءاللہ اگلے آڈیو میں سنیں گے۔ اللہ عز و جل سننے کی، شیئر کرنے کی، لوگوں کو پہنچانے کی سعادت نصیب فرمائے۔ وہ 161 سبسکرائبر ہوئے اب تک، کاش بڑھ سکے، کاش لوگ سن سکیں، کاش زیادہ ہو سکے۔ تو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن جو ہے وہ سب کیا کیا ہے وہ کیجئے، لوگوں میں شیئر کیجئے، کسی کا تو انشاءاللہ بھلا ہو ہی جائے گا، کوئی سنے گا تو، اور جس کا بھی بھلا ہوگا آپ بھی ثواب پائیں گے، اور مجھے بھی ثواب ملتا رہے گا۔ پروردگار ہمیں سعادت نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔